خدا دیکھ رہا ہے، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حق دے ہر سو مصطفیٰ کا بول بالا کر دیا، حق نے ہر سو مصطفیٰ کا بول بالا کر دیا۔ مل کے پڑھیے، حق نے ہر سو مصطفیٰ کا بول بالا کر دیا، حق نے ہر سو مصطفیٰ کا بول بالا کر دیا۔ عید جو روزے ازل، عہد جو روزے ازل باندھا تھا پورا کر دیا، حق نے ہر سو مصطفیٰ کا بول بالا کر دیا، حق نے ہر سو مصطفیٰ کا بول بالا کر دیا۔ اور وہ چراغ لم یزل کی تھی
مدنی صاحب وقت سے حضران عقیدت پیش کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کسے دینا ناد خان عابد علی صاحب کسے دینا وفا نہیں کی اس دنیا پہ اعتباری نہ کوئی ریا محبوب کسے دا نہ کسے دی رہی سردار اتھے کسے دے پیر نہیں لگدے سب ٹر گئے باروں باری آزم تھے دل نامی نہیں تے روز جان دیواری آزم تھے بدل نامی نہیں تے روز جان دیواری مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بنے ہیں دونوں جہاں شاد و سرا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاد و سرا کے لیے سجی ہے یا رسول اللہ یا حبیب
جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے، جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے، بنے ہیں دونوں فراز دور میں وہ بے نقاب کیوں ہوئے، فراز دور میں وہ بے نقاب کیوں ہوئے کہ آشنا تجلی تھی آشنا کے لیے، کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں تمہاری یاد کو کیوں نہ میں زندگی سمجھوں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تمہاری یاد کو کیوں نہ میں زندگی سمجھوں، یہی تو ہے ایک سہارا زندگی کے لیے، یہی تو ہے ایک سہارا زندگی کے لیے۔ اللہ اکبر۔ بنے ہیں دونوں جہاں شاہد و سرا کے لیے، سجی ہے محفلیں کونین مصطفیٰ کے لیے۔ میاں صاحب نے دو شعر پیش کر کے اجازت ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں جدوں سجن پیارے کون روے مڑ تھوڑا
وگے جس ویلے پور دی ہوا مدینہ مینوں یاد آمدا وگے جس ویلے پور دی ہوا یاداں سونے دیاں آن کے جگوں دیاں جگوں دیاں لوکی سوندے سانوں نیند نال آندیاں
میلاد ہوتا رہے گا۔ اس کے ساتھ میں ملتمس ہوں بھائی خاور شہزاد صاحب سے کہ وہ آئیں اور آقا کی برکات میں گلہائے کی در کے نظرانے پیش فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ پیارے آقا کی بارگاہ میں پاک نذرانہ جو پڑھو صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ یا جب درے عالی پہ رکھ دیا سورج انہوں نے دست سوالی پہ رکھ دیا، سورج انہوں نے دست سوالی پہ رکھ دیا، مانگے تھے میں نے آپ سے رحمت کی چند پھول، سارا چمن دعاؤں کی ڈالی پہ رکھ دیا، عجب سرور صدا اس کا دھیان دیتا ہے، بلال کعبے میں گویا اذان دیتا ہے، بلال کعبے میں گویا اذان دیتا ہے، مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا چیلم کی محفل ہے اور خلق المصطفیٰ کی ساری ثواب کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ہی بڑے گناہگار ہیں، گناہگار کی اپنی بھی بخشش فرماتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اس حمدن میں میرے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر
اور حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم ایصال ثواب کی اس خوبصورت بزم کے اندر حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات چچا غلام مصطفیٰ صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ حاضرین مکرم، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ موت جو ہے وہ پسماندگان کے لیے احسان ہے، جو پیچھے لوگ رہ گئے ہیں ان لوگوں کے لیے احسان ہے۔ تو سوال ہوا یا حضرت موت کس صورت میں احسان ہو سکتی ہے؟ جس کا باپ چلا گیا اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی، جس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی اس کی تو دنیا کی ساری خوبصورتی ختم ہو گئی، تو موت کس صورت میں احسان ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ذرا غور کر کہ اگر جو بندہ چلا گیا اس کی جگہ اگر تو چلا جاتا تو کیا تمہیں آخرت کی تیاری کا موقع ملتا؟ تو فرمایا کہ موت اس صورت میں احسان ہے کہ جو چلے گئے ان کی زندگی اور ان کی موت تمہارے لیے عبرت ہے کہ یہ جو دنیا ہے وہ عارضی ٹھکانہ ہے، ایک نہ ایک دن ہم نے بھی اس دنیا سے کود کر کے چل جانا ہے۔ تو فرمایا کہ موت جو ہے وہ پیچھے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے احسان ہے۔ ایک اللہ والے درویش بزرگ کسی چوک میں کھڑے تھے تو رو رہے تھے، ایک بندہ آیا ان کے پاس، اس نے کہا کہ یا حضرت کیا ماجرا ہے، کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کے پاس گیا اور میں نے چاہا کہ ان لوگوں کی رب کے ساتھ صلح کرا دوں، تو میں جب دنیا داروں کے پاس گیا تو ان سے کہا کہ او میں تمہاری اللہ کے ساتھ صلح کرا دوں، تو انہوں نے کہا کہ اے بابا تمہیں کیا پتہ دنیا کی زیب و زینت، اس دنیا کی لذت میں کیا مزہ ہے، تو انہوں نے مجھے دھتکار دیا۔ تو وہ بندہ چلا گیا، وہی شخص دوسرے دن انہی بزرگوں کو اللہ والوں کو قبرستان کے اندر دیکھا تو وہاں وہ رو رہے تھے۔ تو فرمایا کہ حضرت آج کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں آج ان قبرستان والوں کے پاس آیا کہ ان کی رب کے ساتھ صلح کرا دوں، لیکن آج معاملہ الٹ ہو گیا، آج یہ مانتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتے، یعنی معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ قبل اس کے کہ موت کا وقت آ جائے ہم سب کو آخرت کی فکر کی تیاری کرنی چاہیے، اور اس دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تعلق نسبت، یعنی جس کا تعلق حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ پختہ ہوگا اس کی یہ دنیا بھی کامیابی والی ہے اور آخرت کی زندگی بھی کامیابی والی ہے۔ حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ غزوے پر روانہ ہو رہے ہیں تو راستے میں ایک شخص دیکھا جو چرواہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا۔ اس کی جب حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس پر نظر پڑی تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں بھی غزوے کے اندر شامل ہو جاؤں، تو حضور نے فرمایا کہ آ جاؤ شامل ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں بکریاں چرا رہا ہوں، کسی کا غلام ہوں، یہ بکریاں کدھر کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جس کا تو غلام ہے اس کے دروازے پر جاؤ اور جا کر چھوڑ کر واپس آ جاؤ۔ اس نے ایسے ہی کیا، بکریاں چھوڑ کر دروازے پر واپس آیا اور غزوے کے اندر شامل ہو گیا۔ اب جب غزوہ ختم ہوا تو صحابہ تمام جو یعنی ڈیڈ باڈیاں ہیں ان کو اکٹھا کر رہے ہیں، تو جب اس شخص کی باری آئی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھے، سبحان اللہ، یعنی اس نے دیکھے بظاہر کوئی عمل اور کچھ بھی نہیں، نہ نماز، اس نے تو نماز کیا پڑھنی سیکھی نہیں ابھی تک، صرف حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس دیکھا، اس پر ایمان لایا اور آخرت بھی سنور گئی اور دنیا بھی سنور گئی۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت حنظلہ، ان کی یعنی شادی والی رات تھی اور گلیوں کے اندر صحابہ آوازیں دے رہے ہیں کہ حضور سب کو غزوے پر بلا رہے ہیں، سب کو غزوے پر بلا رہے ہیں۔ تو ان کی شادی کی پہلی رات تھی، بیوی کو چھوڑ کر جب حضور علیہ السلام کا یہ پیغام سنا تو صحابہ کے ساتھ غزوے کے لیے شرکت کرنے کے لیے ان صحابہ کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اسی طرح جب غزوہ ختم ہوا تو تمام صحابہ جو شہید ہو گئے تھے ادھر اس غزوے کے اندر، تو ان کی ڈیڈ باڈیاں اکٹھی کر رہے ہیں، تو حضور کو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ حنظلہ کدھر گیا ہے، اس کی یعنی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ نہیں مل رہی۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو غسل دینے کے لیے فرشتے آسمانوں پر لے گئے۔ سبحان اللہ، یہ یعنی حقیقی زندگی کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی اور اس دنیا کی کامیابی صرف اور صرف حضور علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی نسبتی کو مضبوط کرنے میں ہے۔
کیونکہ ٹائم مختصر ہے تو ہمیں بلا تاخیر علامہ ظفر اقبال صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خوبصورت بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أجيب دعوة الداعي إذا دعان. آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد پڑھنا والصلاة والسلام عليك يا سيدي جیو تو یوں جیو جیو تو یوں جیو کہ ہر شخص احترام کرے. جیو تو یوں جیو کہ ہر شخص احترام کرے. اور مرو تو یوں مرو کہ موت بھی سلام کرے. بعد از حمد و ثنا لائق ست تعظیم و تقدیم دینت محفل ادانہ کے محفل واجب القدر علماء کرام سرحال مصطفیٰ قابل قدر بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں، آج کی خوبصورت تقریب سعید جس کے اندر میں اور آپ شریک ہیں ہمارے نہایت ہی محترم بھائی حاجی سجاد صاحب کے سسر محترم اور بھائی محمد حسنین اور محمد طاہر کے والد گرامی کے سارے ثواب کے لیے ذریعے ہے. دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم آج کی اس بزم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کر مرحوم کے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ بخشش بنائے. آمین یا اللہ. اور میرا مالک ہم سبھی کے لیے اہل خانہ کے لیے آج کی اس بزم کو دنیا کے اندر کامیابی کا ذریعہ اور کل بروز معاشر نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے. بلا تاخیر وقت کافی بیت چکا ہے. مجھ سے قبل میرے بھائی حضرت علامہ مولانا حافظ کیسر صاحب نے خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے اور بھائی خاور صاحب سے آپ نے خوبصورت آواز میں نعت خوانی بھی سماعت فرمائی ہے. یقیناً اور بھی سرخان مصطفیٰ نے اپنے اپنے وقت میں حاضری دی ہوگی. بندہ نچیز بھی کام علم طالب علم ہونے کی حیثیت سے آج کی محفل کے حوالے سے ہی چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. دعا کریں کہ مالک الملک مجھ کم علم طالب علم کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بلا تاخیر آج کی محفل اس سال ثواب کی بزم ہے تو میں کوشش کروں گا کہ وقت کے دامن میں جتنی جگہ ہے میں اسی عنوان سے آپ سے کلام کروں تاکہ یہ مجلس علم دین کے سیکھنے سکھانے کی مجلس بھی بن جائے
اور یہ مجلس میلاد مصطفیٰ بھی بن جائے اور مرحوم کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بھی بن جائے۔ بے شک۔ جو آیت کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے مالک سورہ بقرہ ہے، دوسرا پارہ ہے، اعلان فرماتا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ آیت کے ایک لفظ کا ترجمہ آپ کرتا ہوں، شاید آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ مالک فرماتا ہے اجیب، میں قبول کرتا ہوں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا بولیے گا سبحان اللہ۔ اجیب، میں قبول کرتا ہوں دعوت الداع، دعائیں مانگنے والے کی دعاؤں کو۔ میں قبول کرتا ہوں دعائیں مانگنے والوں کی دعاؤں کو۔ اب یہ لفظ عمومی طور پر اپنے معنی پہ دلالت کر رہے ہیں، نہ یہاں پر یہ خاص ہے کہ دعا مانگنے والا کون ہو۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہ اس آیت کے اس حصے میں یہ خاص ہے کہ دعا مانگنے والا عالم دین ہو، دعا مانگنے والا مفسر قرآن ہو، دعا مانگنے والا چھوٹا ہو بڑا ہو کون ہو، کوئی یہاں پر خاص نہیں کیا گیا۔ عمومی طور پہ مالک اعلان فرما رہا ہے کہ مجھ سے جو بھی دعا مانگے گا، انہیں آپ ذرا سبحان اللہ۔ میں کوشش کروں گا کہ میں سادہ لفظ میں بات کروں تاکہ بات آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے اور مجھے سمجھانے میں آسانی رہے۔ عمومی لفظوں میں مالک اعلان کر رہا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والوں کی دعاؤں کو۔ اب پہلا جملہ سمجھیے گا، یہاں پر مالک نے یہ خاص نہیں کیا کہ دعا مانگنے والا کون ہو۔ دعا مانگنے والا کون ہے؟ دعا مانگنے والا آپ ہر مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، چوتھی کی مجلس میں، تیسری کی مجلس میں، چوتھے کی مجلس میں، پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ کتنا غلط کام کر لیا، آپ نے اپنا ٹائم بھی ضائع کر لیا، فضول خرچی بھی کر لی۔ آئیے یہ جملہ دل کی تختی پہ لکھ لیے، اعتراض کرنے کے بجائے اپنا عقیدہ سمجھیے، اپنا ایمان مضبوط کیجئے اور مچل جائیے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ عین قرآن کے مطابق ہے اور محمد کریم عربی کے فرمان کے مطابق ہے۔ اب تک توجہ کیجیے گا، مالک فرماتا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والوں کی دعاؤں کو۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ممبر مصطفیٰ پہ کھڑے ہو کے بڑی ذمہ داری سے آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ قرآن کے ان لفظوں سے مجھے کوئی ایک یہ لفظ دکھا دے کہ رب نے فرمایا ہو کہ نماز پڑھ کے مجھ سے دعا مانگے تو میں دعا قبول کرتا ہوں، مجھ سے کعبے کا پھیرا لگا کے دعا مانگے تو میں دعا قبول کرتا ہوں، مجھ سے کوئی عالم دین بن کر دعا مانگے تو میں دعا قبول کرتا ہوں۔ نہیں، مالک کو پتا تھا کہ نہ سارے عالم دین بنیں گے، نہ سارے مفسر قرآن بنیں گے، نہ سارے محدث بنیں گے۔ مطلقاً میرے مالک نے فرما دیا کہا دعائیں مانگنے والوں تمہارا کام ہے مجھ سے مانگنا اور میرا کام ہے تمہاری دعاؤں کو قبول کرنا۔ پہلی بات واضح ہوگی کہ مالک نے یہ قید نہیں لگائی کہ کون دعا مانگے، اس سے یہ پتہ چل گیا کہ دعا مانگنے والا کوئی بھی ہو لیکن مانگنے والا خالص ہو، مخلص ہو۔ مانگنے والا بولے مانگنے والا، پھر بولے مانگنے والا مخلص ہو۔ علامہ اقبال کی مجلس سجی ہے، میں اب یہاں پہ اپنی بات کو روک رہا ہوں۔ علامہ اقبال کی مجلس سجی ہے، وہاں پہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، ایک شخص آ جاتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ حضور، پیر صاحب سے کہتے ہیں کہ میری دعا کیجیے کہ میرے اوپر 1000 قرضہ ہے، اللہ کوئی ایسا سبب پیدا فرمائے کہ میرا یہ قرضہ اتر جائے، اور ساتھ ہی وہ 10 روپے اپنی پاکٹ سے نکال کے پیر صاحب کو بطور تحفہ بھی اور بطور ہدیہ بھی دیتا ہے۔ اب پیر صاحب بیٹھے تھے علامہ اقبال کے پاس، بولیں گے تو جو ہے پھر بول کے سبحان اللہ۔ پیر صاحب بیٹھے تھے علامہ اقبال صاحب کے پاس، کسی آج کی 14ویں صدی کے مولوی کے پاس نہیں بیٹھے تھے جس کی نظر لوگوں کی جیبوں پہ ہوتی ہے، کسی آج کی پیر کے پاس نہیں بیٹھے تھے کہ جس کی نظر لوگوں کی جیبوں پہ ہوتی ہے۔ علامہ اقبال صاحب کے پاس وہ پیر صاحب بیٹھے تھے۔ اب پیر صاحب جانتے تھے جس بندے کے پاس میں بیٹھا ہوں اس کا تعلق خدا سے بھی ہے اور مصطفیٰ سے بھی ہے، اس کا تعلق خدا سے بھی ہے اور مصطفیٰ سے بھی ہے۔ اب پیر صاحب خاموش ہو گئے،
دعا فرما دیجیے۔ اب یہاں پر جتنا قرضہ ہے اس قرضے کے لفظوں میں رد و بدل ہے، تاریخ کے الفاظ میں رد و بدل ہے، کسی نے کچھ لکھا ہے کسی نے کچھ لکھا ہے، لیکن واقعہ بالکل عین تاریخ کے مطابق ہے۔ تو جو ذرا کیجیے گا، اب علامہ اقبال صاحب نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار عالم اس بندے پہ 1010 روپے جو قرضہ ہے تو ایسا سبب پیدا فرما جس کا قرضہ اتر جائے۔ اس سے بڑے حیران ہوئے، تو جو ہے اس سے بڑے حیران ہوئے کہ بھائی اس نے 1000 کا کہا ہے، آپ نے 1010 کی بات کر لی ہے۔ علامہ صاحب فرمانے لگے اگر اس کے پاس یہ 10 روپے ہوتے تو یہ 10 روپے قرضہ ادا کر دیتا، یہ بھی کسی سے مانگ کر لایا ہوگا، تو اس لیے 1010 کی دعا کی ہے۔ جہاں تک تو بات سارے کرتے ہیں، لیکن میں اگلی بات کی جانب جا رہا ہوں۔ علامہ پارتا فرمانے لگے لوگوں سن لو، اگر کوئی 10 روپے لے کر بھی مخلص دعا مانگنے والا مل جائے تو سودا یہ بھی قبول ہے۔ بات جو میں کر رہا ہوں کہ دعا مانگنے والا مخلص ہو، دعا مانگنے والا تو جو ہے دعا مانگنے والا مخلص ہو۔ مالک ہے میں دعا قبول کرتا ہوں، میں دعا قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والوں کی۔ اب مانگنے والا کوئی بھی ہو، جیسا بھی ہو، جس انداز میں بھی ہو، رب سے مانگے رب قبول کرتا ہے۔ اب آؤ اگلی بات، دوسرا جملہ کر رہا ہوں، پروردگار دعا کون سی ہو؟ دعا کون سی ہو؟ کیا علم کی دعا ہو، رزق کی دعا ہو، کسی کی دراز عمر کی دعا ہو، کسی کی بخشش کی دعا ہو؟ میں ممبر مصطفیٰ پر کھڑے ہو کر بڑی ذمہ داری سے قرآن کی اس آیت کا سہارا لے کے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، قرآن کے ان لفظوں سے مجھے ایک خالصتاً خصوصی جملہ دکھا دو کہ مالک نے یہ فرمایا کہ صرف علم کے لیے دعا کرو، صرف زندوں کے لیے دعا کرو، صرف مردوں کے لیے دعا کرو، نہیں، عمومی طور پر میرے مالک نے فرمایا کہو دعا مانگنے والے تو مجھ سے جو بھی مانگے گا میں اللہ تیری دعا کو قبول کروں گا۔ اب تیری مرضی ہے زندوں کے لیے مانگ، تیری مرضی ہے مردوں کے لیے مانگ۔ آج ہم مردوں کے لیے بیٹھے ہیں نا، حسنین بھائی کے والد دنیا سے چلے گئے نا، ظاہری طور پہ دنیا سے چلے گئے، اب ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں نا، تو قرآن کی اس آیت سے پتہ چل گیا کہ جب بھی ہم دعا مانگیں گے اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ پروردگار ایک سوال اور رہ جاتا ہے ہمارے دماغ کے اندر، مولانا کب مانگیں؟ نماز ظہر سے پہلے مانگیں، نماز ظہر کے بعد مانگیں، فجر کے وقت مانگیں، عصر کے وقت مانگیں، مغرب کے وقت مانگیں، جنازے سے پہلے مانگیں، جنازے کے بعد مانگیں، تیجے پہ مانگیں، چوتھے پہ مانگیں، چالیسویں پہ مانگیں، کب مانگیں؟ میں قرآن کی آیت رکھ رہا ہوں، اب سننا آپ کا کام ہے، آگے مانگنا آپ کا کام ہے، بس بتا دینا میری ڈیوٹی ہے۔ مالک نے فرمایا اب میں قرآن سے تھوڑا سا آگے چل کر حدیث مصطفیٰ کے سامنے آپ کو لیے جا رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے شرح الصدور، بولیں ذرا سبحان اللہ۔ کتاب کا نام ہے شرح الصدور، کیونکہ ہم نے مانگنی آج مردے کے لیے، جو دنیا سے چلے گئے، زندے کے لیے مانگنی ہوتی تو شاید مجھے اتنی تمہید نہ باندھنا پڑتی۔ اب دعا مانگنی ہم نے مردے کے لیے، اب اس دعا کا ثمر کیا بنے گا، اس دعا کا فائدہ کیا بنے گا، کیا یہ مانگنا درست ہے کیا نہیں درست، اور اس دعا کا فائدہ کیا ملتا ہے؟ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، شرح الصدور کتاب کا نام ہے، لکھنے والے ہیں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ۔ اپنوں کی بات نہیں کرتا، میرے اکابرین کی بات ہوتی تو آپ کو رد کرنے کا اختیار ہے۔ حضرت علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جلال الدین سیوطی وہ بندہ ہے جسے 22 مرتبہ آمنہ کے لال نے جاگتے ہوئے زیارت عطا فرمائی ہے، جاگتے ہوئے زیارت عطا فرمائی ہے۔ اب آؤ، امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب شرح الصدور کے اندر ایک حدیث لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا کہ امتی امت مرحومہ، بولیں یاد سبحان اللہ، امتی امت مرحومہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا نے فرمایا کہ میری امت امت مرحومہ ہے۔ اب یہ سوال صحابہ کی مجلس میں ہے، کسی عام مجلس میں نہیں، بیان کرنے والے مصطفیٰ ہیں اور مجلس صحابہ کی ہے، ہائے ہائے ہائے، بولیں ذرا سبحان اللہ، بیان کرنے والے آمنہ کے لال ہیں، مجلس صحابہ کی ہے۔ ارے میرے کریم آقا کے غلاموں، اس مجلس کی عظمت کیا ہوگی
इमाम नसीरी की हदीस को नकल किया है और सुनन अबी दाऊद शरीफ के अंदर भी ये हदीस मुबारक मौजूद है। साहिब तिरमिज़ी ने भी इस हदीस को नकल किया है। तवज्जो कीजिएगा, हदीस के अल्फाज क्या है? मेरे आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत उम्मत मरहुमा है। मेरी उम्मत उम्मत यार मेरी उम्मत उम्मत मरहुमा है। साहबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह कैसे? मेरे करीम आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत जब तदखुलु क़ुबूरहा बिज़ुनूबिहा, मेरी उम्मत उम्मत मरहुमा इस तरह है कि मेरी उम्मत अपनी कब्रों में गुनाहों के साथ दाखिल होगी। तदखुलु क़ुबूरहा बिज़ुनूबिहा, मेरी उम्मत अपनी कब्रों के अंदर गुनाहों के साथ दाखिल होगी। आका फिर मेरे करीम आका ने फरमाया वतख़रुजु मिन क़ुबूरिहा ला ज़नूबा अलैहा, मेरे आका ने फरमाया जब वो अपनी कब्रों से उठेंगे उन पर कोई गुनाह भी नहीं होगा। मेरी उम्मत उम्मत मरहुमा है और इसलिए मेरी उम्मत उम्मत मरहुमा है कि कब्रों में दाखिल होगी गुनाहों समेत दाखिल होगी। कब्रों में दाखिल होगी गुनाहों समेत दाखिल होगी, लेकिन मेरे आका ने फरमाया जब कब्रों से उठेंगे तो उनके लिए उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। अब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की सोना नबी ऐ इमामुल अंबिया मुज़म्मिल का कमल ओढ़ने वाले मुदस्सर की चादर ओढ़ने वाले, जरा इतना भी तो बता दीजिए ना किस वजह से आपकी उम्मत के गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा? ये उनके गुनाह कहाँ जाएंगे? जमीन कहाँ जाएगी? इनके गुनाह कहाँ जाएंगे? आओ ना मेरे मुस्तफा करीम के दीवानों, मजलिस इसाले सवाब के अंदर बैठने वालों, मेरे आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत उम्मत मरहुमा है। जब कब्रों में दाखिल होगी गुनाहों के साथ दाखिल होगी, लेकिन जब कब्रों से उठेगी उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। अब मेरा विजदान ये कहता है, मेरा कौम ये कहता है कि साहबा मचल गए होंगे, अर्ज़ की होगी सोना नबी वजह क्या है? कैसे गुनाह माफ हो जाएंगे? उनके गुनाह किधर जाएंगे? तो मेरे करीम आका की जुबान पे जुमला मचल गया। मोहम्मद करीम अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ रहा हूँ, उस नबी का फरमान पढ़ रहा हूँ जिस नबी की रात के बारे में हमारा अकीदा के लोगों ना उस नबी पे नाज़िल होने वाली किताब बदल सकती है, ना मेरे मुस्तफ़ा का फरमान बदल सकता है। तभी तो किसी आशिक ने बड़े पते की बात की, वो कहता है कि बदलेगा लाख ज़माना पर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा लाख ज़माना पर कुरान न बदला जाएगा। है कौल मोहम्मद है कौल खुदा, अरे फरमान न बदला जाएगा। इमाम अंबिया की बात है, साहबा ने हाथ जोड़े, सुना नबी गुनाह किधर जाएंगे? हाय हाय गुनाह किधर जाएंगे? मेरे करीम आका ने फरमाया कि साहबा सुनो गुनाह किधर जाएंगे? मेरे आका ने फरमाया कि वो तमक्कसा बिइस्तिग़फ़ारिल मुअमिनीन, सुभान अल्लाह, व तमक्कसा बिइस्तिग़फ़ारिल मुअमिनीन। मेरे मुस्तफा ने जो जुमला इरशाद फरमाया, जुमले को दिल की तख्ती पे लिखना। आका ने फरमाया मेरे गुलामों मुअमिनीन के इस्तिग़फ़ार करने की वजह से अल्लाह उनके गुनाहों को खत्म कर देगा। सच्ची बात है, दिल पे हाथ रख के बताना कि आज हम इसलिए नहीं बैठे कि दुआ मग़फ़िरत करें। अच्छा फिर एक और बात, लोग कहते नहीं जी ठीक है अकेले में दुआ कर लो, मान लेते हैं मतलब खताब इस्तिग़फ़ार नहीं दुआ में मांग लो। मैंने कहा ठीक है, अकेले में मांग लो। मैंने कहा ठीक है, ये मजलिस से जाने की जरूरत क्या है? वक्त किताबों में इतनी जगह नहीं। मैं सिर्फ एक किताब का हवाला दे रहा हूँ, मोता इमाम मालिक, हदीस की पहली किताब। कभी आपको इत्तफ़ाक़ हो तो मोता इमाम मालिक को जरा उठाइएगा, पढ़िएगा, नूर की बारिश वहाँ से आती है किताब से। मोता इमाम मालिक के अंदर हज़रत माइज़ अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या मौजूद है। सुभान अल्लाह। माइज़ अस्लमी कौन है? हज़रत माइज़ के बड़े प्यारे गुलाम हैं। बतकाज़ा बशरियत ज़िना हो गया, सरकार की बारगाह में हाज़िर हुए, सुना नबी मुझसे खता हो गई, ज़िना कर बैठा हूँ, मुझे पाक फरमा लीजिए। सुभान अल्लाह। मुझे आप इन जुमलों से अंदाज़ा लगाइए सहाबा कराम का अकीदा क्या था। सहाबा कराम का अकीदा ये था कि अगर पाक की मिलनी है तो दरे मुस्तफा से मिलनी है, अगर निजात मिलनी है तो दरे मुस्तफा से मिलनी है। इमाम अंबिया कलमा पढ़ने वालों, मैं
فدا کر بیٹھا ہوں، آقا مجھے پاک فرما دیجیے۔ اب میرے مصطفیٰ نے جب یہ جملے سنے تو آقا کریم نے فرمایا کہ معاذ کیا کہہ رہے ہو؟ اب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، فرمایا کہ معاذ کیا کہہ رہے ہو؟ جناب معاذ اپنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ سنا نبی خطا ہو گئی، زنا کر بیٹھا، آقا مہربانی فرمائیے مجھے پاک کر دیجیے۔ میرے آقا نے فرمایا معاذ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام کو بلایا، فرمایا کہ معاذ کو لے جاؤ، معاذ کا معائنہ کرو، کیا معاذ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم کی اس پیاری مجلس کے اندر آنے والوں بات سنو گے تڑپ جاؤ گے۔ جناب معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر صحابہ لے گئے، جناب معاذ اسلمی کا معائنہ کیا گیا۔ معائنہ کرنے کے بعد صحابہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی جناب معاذ کا دماغ بھی ٹھیک ہے اور گواہ بھی مل گئے ہیں کہ معاذ نے زنا کیا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا گواہ بھی مل گئے ہیں، معاذ کا دماغ بھی ٹھیک ہے۔ تو پھر میرے کریم آقا نے اب پاک کرنے کے لیے جناب معاذ کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا، کہا معاذ کو لے جاؤ سنسار کرو تاکہ پتھر مار کر اسے سنسار کرو، رجم کیا جائے۔ جناب معاذ کو صحابہ رجم کرنے کے لیے لے گئے، ادھر جناب معاذ پہ پتھر برسائے جا رہے ہیں لوگوں، جناب معاذ کو رجم کیا جا رہا ہے۔ ادھر میرے کریم پاک آقا مسجد نبی کے اندر تشریف لے گئے، میرے کریم آقا حالت قیام کے اندر کھڑے ہو کر جناب معاذ کے لیے دہاڑے مار مار کر دعائیں فرما رہے ہیں۔ آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو کی لڑی ہے، میرے آقا رو رو کے جناب معاذ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، اس سارے ثواب کی اس مجلس کے اندر آنے والوں، سنو کے تڑپ جاؤ گے جب جناب معاذ کو رجم کیا گیا۔ رجم کرنے کے بعد صحابہ مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں، کیا دیکھا امام الانبیاء نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، دہاڑے مار مار کر جناب معاذ کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ میرے کریم آقا کے غلاموں نے کریم آقا کی بارگاہ میں جا کر عرض کی، اللہ کے نبی خود ہی رجم کرنے کا حکم دیا اور خود ہی جناب معاذ کے رجم کرنے پہ رو بھی رہے ہو۔ میرے کریم آقا نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ دل کی تختی پہ لکھنے کے قابل ہے۔ آؤ مسلمانوں سنو وہ جملہ کیا تھا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا ہے میرے غلاموں سنو نا، جب رجم کرنے کا میں مصطفیٰ نے حکم دیا وہ میں مصطفیٰ کا عدل تھا، وہ میں مصطفیٰ کا انصاف تھا، جو اب میں مصلی پہ کھڑے ہو کر رو رہا ہوں یہ میری جناب معاذ سے محبت ہے۔ میرے آقا کو اپنے غلاموں سے محبت بھی بھائی میری جناب معاذ سے محبت ہے۔ اب وقت آیا پھر جناب معاذ کا جنازہ چلا، میرے مصطفیٰ نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد پھر میرے مصطفیٰ نے جناب معاذ کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ بولنے در سبحان اللہ۔ اب بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، میں آ رہا ہوں کہ آپ کو بلایا گیا، بھائی حسین صاحب نے، بھائی سجاد صاحب نے آپ کو بلایا اور مجلس اس سارے ثواب سے جائی، یہ کہاں ہے؟ یہ فضول وقت میں ضائع کر دیا؟ نہیں، یہ حسین سرکار کی سنت کے مطابق اگر توجہ کیجیے گا، ایک لمحے کے لیے رکیے گا۔ جناب معاذ کو دفنا دیا گیا، پھر ایک دن آیا میرے کریم آقا اپنے حجرہ مقدس سے باہر آئے اور اپنے غلاموں سے فرمایا کہ میرے غلاموں اٹھو، آج سارے مل کر جناب معاذ کے گھر چلتے ہیں، سارے مل کر جناب معاذ کے گھر چلتے ہیں۔ روایات کے الفاظ مختلف ہیں، مختلف الفاظ ہیں۔ میرے آقا صبح کے چبوترے کے پاس تشریف لے کر آئے، وہاں غلاموں سے فرمایا، یا دوسری روایت میں میرے آقا نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ چلو معاذ کے گھر چلتے ہیں، لیکن اگلے الفاظ ایک ہی ہیں۔ میرے آقا اپنے سارے غلاموں کو لے کر جناب معاذ کے گھر گئے، کیا دیکھا کہ معاذ کے سارے رشتہ دار وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بولے جناب معاذ کے سارے رشتہ دار وہاں بیٹھے ہیں۔ میرے آقا وہاں پہنچے اور وہاں جو جملہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا وہ جملہ سنیے، بات اگلے پڑھے میں داخل کر کے بات بالکل ختم ہونے کے دامن میں جا رہی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ کے گھر بیٹھنے والوں، استغفروا لمعاذ، اپنے بھائی معاذ کے لیے دعا مغفرت کرو۔ سبحان اللہ، استغفروا لمعاذ۔ علماء بیٹھے آپ ان سے پوچھئے گا، استغفروا، میرے آقا نے سب کو مخاطب فرمایا، کہا یہاں بیٹھنے والوں اپنے بھائی معاذ کے لیے دعا مغفرت کرو۔ میرے بھائیوں آؤ، جتنے دعائیں سامنے رکھے جائیں اتنے کم ہیں۔ آؤ آج وقت ہے اپنے مرنے والوں کے لیے سارے ثواب کا اہتمام کر لو۔ آج ہم کسی کے لیے کریں گے کما تو دینوں تو دانوں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج ہم
ظہر، اس کے بعد پھر انشاءاللہ نماز ظہر کے بعد دعا کا اہتمام ہے کہ آج یہ ہماری بات نہیں، آج بھائی اسنین کے بارے چلے گئے، یہاں تک بات ختم نہیں ہو گئی، آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے، بس بات ختم کر لوں شیئر پہ اور ذرا سنیے، آپ نے کڑی نے بات ہی ختم کر دیا، فرمانے اے دنیا اے چکی یارو، اے دنیا اے چکی یارو، اے اتیاں اس دے دانے تے وارو واری پر سب نے بسینا، اے وارو واری پر سب نے بسینا، تے کی راجے تے کی میری اور آپ کی ساتھی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ نماز کا وقت ہو چکا ہے، کسی دوست کا اگر وضو نہیں ہے تو وضو تازہ کر لیں، اس کے بعد اذان ہوتی ہے، اذان کے ساتھ ہی سنتیں ادا کی جائیں گی، سنتوں کے بعد فوری طور پر انشاءاللہ جو 1:30 بجے نماز ظہر کا وقت ہے، نماز اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وصلى الله تعالى على حبيبنا محمد وآله وصحبه لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم ما أعبد ولا أنا عبد ما أخذتم ولا أنتم عبد. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالله من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يولد في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم دعواهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وسلم يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لي خمسة نطفي بها خر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة پروردگار عالم جو کلام قصہ مطالعہ میں نے خود پڑھی جو پڑھ کر میری ملت کی گئی العالمین معافی پاک کی گئی دسترخوان پر قیمتوں کو رکھا گیا بے شمار اور عہد و وظائف کو پڑھا گیا میرے مالک سبھی کا ثواب تیری بارگاہ عالیہ کے اندر پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما میرے مالک جملہ کلام کا ثواب دعان کا ثواب آقا نامدار مدنی تاجدار حضور امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ ناز کے اندر پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسط سے جتنی بھی آپ سے قبل انبیاء کرام ان کی امم جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے کلمہ گو مسلمان مرد عورتیں بچے بچیاں یہ دنیا فانی سجاوت سے میرے مالک تمام کروا کو درجہ پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما میرے مالک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاد الفم کے صدقے سے بالخصوص حاضرین کے جتنے دید و قارب بندے نجید کے جتنے دید و قربا اس گھر کے ساتھ تعلق رکھنے والے چھوٹے بڑے مرد عورتیں بچی بچیاں جتنی بھی دنیا پانی سے چلے گئے میرے مالک تمام کروا کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما میرے مالک اپنے محبوب کے صدقے سے بالخصوص العالمین جملہ کلام کا ثواب تعام کا ثواب پوری محفل پاک کا ثواب بھائی محمد حسین صاحب کی بارد گرامی درود کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما میرے مالک مرحوم کی قبر سر کے مناظر کو آسان فرما مرحوم کی قبر کو سعادت نگاہ کو شادہ فرما قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا لاحقین کو عائشہ و قربا کو اہل و عیال کو بچوں کو صبر جمیل عطا فرما میرے مالک کریم اپنے معبود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاد الفم کی صدقے سے ہمارا یہ مل بیٹھ کر مرحوم کے لیے دعائیں کرنا العالمین آباد کا انتظام و انتظام کرنا میرے مالک سبھی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما العالمین اپنے معبود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے سے مرحوم کی مغفرت فرما ہم جو دلتے ہیں ہمارا خاتمہ بالایمان فرما مرتے وقت ہم سب کی زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وعلیک المصیر صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین